آخر کب تک کی کہانی میں تو اب سر ظفر کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے تو فجر کو اس بات کے اوپر وہ بار بار ڈرا رہا تھا کہ وہ وہی سب کچھ اس کے ساتھ پھر سے ریپیٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے فجر کی طبیعت روز بروز خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ سر ظفر کا اوور سمارٹ بننا اس کے لیے مصیبت کا باعث بننے والا ہے، کیونکہ فجر کو وہ ہر وقت کسی بات کے اوپر ڈرا رہا تھا کہ وہ اس کی ویڈیو کو لیک کر دے گا۔ سائم کی بہن نے اس کے ساتھ اس کی ہوئی تمام باتوں کو سن لیا تھا اور اس نے اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ شاید فجر اس کی اکیڈمی میں کوئی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ اس کی بات پر اس کو کسی وجہ سے بلیک میل کر رہا ہے، اور یہی ثبوت اس کے خلاف آگے وہ استعمال بھی کرنے والی ہے جب فجر کی کہانی سب کے سامنے کھل کر آئے گی کہ اس کے ساتھ سر ظفر نے کیا کچھ غلط کر دیا تھا اور اس کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوشش کر دی تھی۔ لیکن اگر اس کی شادی سائم کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید وہ آج کسی مینٹل اسائلم میں ہوتی۔ لیکن اب سر ظفر کی چالاکیاں آگے ہی حد تک بڑھ جائیں گی جب وہ سائم کو اس بات کا کہہ دے گا کہ شاید اس کی بیوی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، لہٰذا وہ اس کو جہاں پر اکیلا پاتی ہے وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ بول کر وہ سائم کو اس بات کے اوپر آگاہ کر رہا ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر شک کرے اور اس کو گھر سے نکال دے اور نور کا اور اس کا سامنا نہ ہو، لیکن وہ چاہے کچھ بھی کرتا۔ اب فجر کے لیے بھی اپنے آپ کو بچانے کا صرف یہی طریقہ تھا کہ وہ سارے گھر والوں کو اس بات کا بتا دے کہ ظفر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ہر ممکن یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سر ظفر اور نور کا آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی نور سر ظفر کو دیکھ چکی تھی اور ان کا آپس کا بہت بڑا جھگڑا بھی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کی زندگی کو خراب کرنے والے شخص کو اس طرح کبھی بھی جینے نہیں دے گی۔ اسی لیے انسپیکٹر ناصر کو باتیں بتانے کے بعد وہ یہ وعدہ لینے والی ہے کہ وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ لیکن اس کو اب یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ بشرا کے ساتھ بھی سر ظفر نے بہت غلط کر دیا ہے، اسی لیے وہ فجر کو بھی اس میں کانفیڈنس میں لینے والی ہے کہ تم اس کے خلاف گواہی دو، کیونکہ اب اس شخص کو نہ روکا گیا تو شاید جانے وہ کتنی ساری لڑکیوں کی زندگی کو اسی طرح تباہ و برباد کر دے۔ اب تک تو انسپیکٹر ناصر کا بھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو چکا ہے اور سارے کیس کی بھی اس کو سمجھ آ گئی، کیونکہ بشرا کے کیس کو بھی یہی ہینڈل کر رہا تھا، اور ساری کہانی کے کلابے ملانے کے بعد ساری سٹوری اس کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ لڑکیوں کو اس طرح ڈرا دھمکا کر پہلے تو ان کی عزت خراب کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو یہ ایسا کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ اس کا اوور کانفیڈنٹ ہونا اسی کے لیے پھانسی کے پھندے تک پہنچنے کا ذریعہ بننے والا ہے، کیونکہ انسپیکٹر ناصر کو اس کی ساری کہانی نہ صرف معلوم ہو چکی ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ جو کرنے والا ہے وہ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ایسے معاشرے کے اس طرح کے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، اب تو انتظار ہے کہ اس کو کس قسم کی سزا ملتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔